السلام علیکم. سرکار بس دو چھوٹے چھوٹے سے سوال آپ سے کر رہا ہوں. میں چاہتا ہوں اور بڑا اعتبار ہے کہ وہ صحیح جواب آ جائے گا. گونج رہا ہے ذہن میں. آج ہمارے گھروں میں والدین اور بچوں کے درمیان وہ تعلق نہیں رہا جیسا رہنا چاہیے. اچھی اولاد کے بجائے اچھا جہیز ہے. اچھی اولاد کی تربیت کے بجائے ہمیں جو ہے وہ چارپہیہ چاہیے. اچھی تربیت کے بجائے ہم کو جو ہے وہ جہیز چاہیے. اچھی زوجہ نہیں، اچھی ماں تلاش کرو. اس کا مطلب یہ کہ اچھی ماں تلاش کرنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ کو مستقبل میں ایک نیک اولاد چاہیے، اور نیک اولاد کے لیے نیک خاتون کا انتخاب کرنا ہو. جب انسان کو شادی کرنی ہو تو شادی سے پہلے جس زوجہ کو وہ انتخاب کر رہا ہے، آج ہمارے گھروں میں والدین اور بچوں کے درمیان وہ تعلق نہیں رہا جیسا رہنا چاہیے. جی بہت اچھا سوال آپ کا ہے کہ والدین اور اولاد میں جو ایک گہرا ارتباط ہونا چاہیے، جو محبتیں ہونی چاہیے وہ نہیں ہیں. عصر رواں میں جو احترام ہونا چاہیے وہ نہیں ہیں، اور ایک دوسرے کے تئیں جو بھاونائیں، جو ایک دوسرے کے تحت احترام کی فضا ہے وہ ہموار نہیں. دیکھیے اصل میں دین اسلام دوربین مذہب ہے، اور اس نے بہت دور سے تربیت کا آغاز کیا ہے. تربیت کا آغاز بچے کی ولادت کے بعد نہیں ہوتا. ماں کی آغوش میں جب بچہ آ جاتا ہے تب اس کی تربیت کا آغاز نہیں ہوتا، بلکہ اسلام میں تربیت اولاد کا آغاز انتخاب زوجہ سے شروع ہوتا ہے. جب انسان کو شادی کرنی ہو تو شادی سے پہلے جس زوجہ کو وہ انتخاب کر رہا ہے وہیں سے بچوں کی تربیت کا آغاز ہو جاتا ہے. ہمارا سماج اگر اس روش کو اختیار کرے جو دینی روش ہے، جو اسلامی روش ہے، تو یہ ماحول قائم ہو جائے گا. لیکن ہم اس روش پر نہیں چلتے جو اسلامی روش ہے. اسلام نے یہ کہا ہے کہ آپ، روایت یہ کہتی ہے کہ شادی سے پہلے حکم یہ ہے کہ اچھی زوجہ نہیں، اچھی ماں تلاش کرو. اس کا مطلب یہ کہ اچھی ماں تلاش کرنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ کو مستقبل میں ایک نیک اولاد چاہیے، اور نیک اولاد کے لیے نیک خاتون کا انتخاب کرنا ہوگا. اس کے لیے مثال مولا کائنات کے زمانے کی موجود ہے کہ آپ نے جناب عقیل جو ان کے بڑے بھائی ہیں ان سے فرمایا کہ بھیا میرے لیے بہادر خاندان کا انتخاب کرو، مجھے کربلا میں ایک بہادر بیٹی کی ضرورت ہے. تو مولا کائنات کا جناب عقیل سے اس فرمائش کا اظہار یہ بتا رہا ہے کہ بہادر خانوادے کی بیٹی اگر آپ کے گھر میں آئے گی تو بہادر بیٹا پیدا ہوگا، بہادر اولاد پیدا ہوگی. اس کے برعکس بھی ہے، اگر ہم بزدل خاندانوں میں شادی کرتے ہیں تو بزدل آئیں گی. اگر ہم جاہل خانوادوں میں شادی کرتے ہیں تو جاہل اولاد پیدا ہوگی. اگر ہم برے خانوادوں میں شادیاں کرتے ہیں تو بری اولاد پیدا ہوگی. اب اگر ہمارا مقصد اچھی اولاد کے بجائے اچھا جہیز ہے، اچھی اولاد کی تربیت کے بجائے ہمیں جو ہے وہ چارپہیہ چاہیے، اچھی تربیت کے بجائے ہم کو جو ہے وہ جہیز چاہیے، ہمیں دولت مند ثروت مند گھرانہ چاہیے، تو ظاہر ہے کہ اس کے اثرات اپنی جگہ پر آئیں گے. اس کے علاوہ آپ اور آگے چلیں تو خالی اسلام میں نہیں، ہندو دھرم میں بھی یہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ جب مہابھارت کی جنگ میں گورو اور پانڈووں کے درمیان کی جنگ ہے، اس میں شری کرشن نے ابھیمنیو کی والدہ کو چکرویو کا توڑنا اور چکرویو میں گھسنا دونوں بتایا تھا. مگر جب وہ بتا رہے تھے تو ابھیمنیو کی ماں کی جو وہ آنکھ لگ گئی. تو چکرویو توڑنا، تو چکرویو میں داخل ہونا تو اس نے سنا، اور چکرویو سے نکلنا اس نے نہیں سنا. تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اس میں سے نکل نہیں پایا. اس کا مطلب یہ کہ ہندو دھرم میں اور ہندو سماج میں بھی یہ نظریہ موجود ہے کہ بچہ ماں کے پیٹ میں جب ہوتا ہے تو بچہ ان آوازوں کو سنتا ہے، وہ تعلیمات وہ حاصل کر لیتا ہے، اور اس کے ابتدائی آغاز یعنی اس کے ابتدائی دور میں بھی وہ ساری چیزوں کو کیچ کرنے کی صلاحیت رکھ لیتا ہے. اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ انتخاب زوجہ سے انعقاد نطفہ تک ہر چیز میں تربیت کا دخل ہے. اس لیے اسلامی تاریخوں میں
شادی کے بعد دن بھی معین کیے گئے ہیں کہ کن ایام میں قربت کی جائے، کن میں ایام میں قربت نہ کی جائے۔ اس کے علاوہ بہت سے ایسے واقعات اسلامی تاریخ میں اور دیگر تاریخوں میں موجود ہیں کہ جہاں تربیت کا تعلق انسان کے عالم وجود میں آنے کے بعد نہیں ہوتا، بلکہ بطن مادر ہی سے تربیت شروع ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت کی جو پریگنیسی کے ایام ہیں وہ بھی بہت محفوظ ہیں، وہ بھی ایام تربیت ہیں۔ ان ایام میں ماں جو کھاتی ہے وہی بچے پر اثر انداز نہیں ہوتا خالی، بلکہ جو ماں سوچتی ہے وہ بھی اثر انداز ہوتا ہے، جو ماں کرتی ہے وہ بھی اثر انداز ہوتا ہے، جو ماں پڑھتی ہے وہ بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ اس لیے ماں کی سوچ بچے کی سوچ میں ڈلتی ہے۔ اسی لیے روایات میں بھی ہے کہ ساس کو بہو پر اتنا ظلم نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ وہ بہویں جو مظلوم ہوتی ہیں ان کی کوکھ سے پیدا ہونے والے لوگ ظالم ہوتے ہیں۔ دنیا کے جتنے ظالموں کی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھیں گے ان کی ماؤں کی کہیں نہ کہیں مظلومیت بھی تاریخ میں درج کی گئی ہے۔ تو اثرات جو ہے سماج کے اسی وقت پیدا ہوتے ہیں کہ جب وہ ان راہوں پہ چلتا ہے جو ان کے اپنے بنائے ہوئے ہیں اور ان راہوں کو ترک کر دیتا ہے جو شریعت، دین اور مذہب کے بتائے ہوئے راستے ہیں، جو ریلیجن نے آپ کو بتایا، جو مذہب نے آپ کو راستہ بتایا، جو دھرم نے آپ کو پریبھاشا بتائی ہے۔ اگر آپ اس پریبھاشا کو فالو نہیں کرتے ہیں، اس کو نہیں مانتے ہیں، تو اس کے نتائج سماج کو بھگتنے پڑیں گے، اور سماج اس وقت ان نتائج کو بھگت رہا ہے کہ ہمارا جو نظام تربیت ہے وہ نظام تربیت ہم نے بچے کے پیدا ہونے کے بعد شروع کیا ہے، جبکہ بچے کی پیدائش سے پہلے۔ اسی لیے اسلامی تاریخ میں 9 مہینے کی الگ الگ دعائیں ہیں، اور اس میں کہا گیا بار بار کہ ماں جو ہے قرآن سنیں۔ اگر ماں اس حال میں جھوٹ بولے گی جس حال میں بچہ اس کے پیٹ میں ہے، تو پریگنیسی میں بولا گیا جھوٹ بچے کو جھوٹا بنا دے گا، بولا گیا سچ بچے کو سچا بنائے گا، کی گئی ایمانداری بچے کو ایماندار بنائے گی، کی گئی بے ایمانی بچے کو بے ایمان بنائے گی۔ مشہور واقعہ ہے ایک عالم دین کا کہ وہ درس پڑھا رہے تھے کہ ایک غریب شخص اپنے مشکیزے کو لے کر آیا، اور آنے کے بعد ان کے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کے لایا اور کہا کہ سرکار آپ کے بیٹے نے میرے مشکیزے میں تیر مار دیا اور سارا پانی بہہ گیا ہے، آپ اسے سزا دیجئے۔ انہوں نے بچے کا ہاتھ پکڑا، گھر آئے اور گھر آ کے ماں سے پوچھا کہ یہ بتاؤ جب یہ تمہارے پیٹ میں تھا تو تم نے کون سا ایسا گناہ کیا جس کی وجہ سے آج اس نے ایک غریب کے مشکیزے میں چھید کر کے اس کا پانی بہا دیا اور اس کے ساتھ اتنا یہ ظلم ہو گیا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے تو بڑی نیکیاں کی، میں تو ہمیشہ جو ہے وہ نیک سوچ رکھتی تھی، ہاں ایک دن مجھے یاد آیا کہ آپ نے پڑوسی کے لیے انار بھیجے تھے، میں نے سوچا کہ یہ انار کھٹے ہیں یا میٹھے، تو اس میں سوئی چبو کر میں نے کچھ رس چکھ لیا اور یہ اس وقت میرے پیٹ میں تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم نے اس امانت میں خیانت نہ کی ہوتی، وہ قطرہ جو تمہارے لیے حلال نہیں تھا اگر تم نے نہ کھایا ہوتا تو آج اس بچے نے کسی کے مشکیزے کو نہ چھیدا ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ واقعہ ہمیں اس بات کو بتاتا ہے اور یہ واقعہ اس بات کو درشاتا ہے کہ تربیت کا آغاز جو وہیں سے ہونا چاہیے، جو بطن مادر سے۔ اس کے علاوہ اس وقت ہمارے وقت میں برکت نہیں ہے، ماں باپ محنت کرتے ہیں، بچوں کو ٹائم نہیں دے پاتے۔ تیسرا جو سب سے بڑا خطرناک مہلک مرض ہے وہ سوشل میڈیا ہے۔ آج ماں الگ ہے، بچہ الگ ہے، ماں الگ موبائل چلا رہی ہے، بچہ الگ موبائل چلا رہا ہے۔ تو اس موبائل کی دنیا نے اور اس انٹرنیٹ نے اور اس سوشل میڈیا نے بھی ہمارے گھر کے تربیتی نظام کو بگاڑ کے رکھا ہے۔ اگر ماں کتاب پڑھے گی تو بچہ بھی کتاب پڑھے گا، اگر ماں نیٹ چلائے گی تو بچہ بھی نیٹ چلائے گا۔ اس لیے بچہ اس وقت تک کھانا نہیں کھائے گا جب تک کہ ماں کارٹون نہ دکھا دے، اس لیے کہ جب ماں خود جو ہے وہ دن بھر نیٹ یوز کرتی رہے گی تو بچہ وہی سیکھتا ہے جو بچہ دیکھتا ہے۔ اس لیے ہمارے سماج کو اس موبائل کی وبا سے بچتے ہوئے، سوشل میڈیا کے عذاب سے پناہ مانگتے ہوئے اپنے بچوں کی تربیت کریں تو پھر وہی ماحول پلٹ کے آئے گا جو ایک گہرا رابطہ ماں باپ اور اولاد کے درمیان ہونا چاہیے۔ والحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ سرکار، بہت مختصر سے وقت میں بہت خوبصورت پیغامات اور پوری انسانیت کے لیے آپ نے پہنچا دیا، ماشاءاللہ اسے سب سنیں۔ مولا علی علیہ السلام صرف اہل تشیع کے یا پوری امت کے لیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی امام البررہ۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ علی آپ امام بررہ، آپ نیکوکاروں کے امام ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب کی ذات
عالم انسانیت کے لیے نمونہ عمل ہے۔ آپ ہیومینٹی کے امام ہیں، آپ مانوتا کے امام ہیں، اور آپ حقیقت میں انسانیت کے امام ہیں، چونکہ انسانیت کی رہبری کی ذمہ داری پروردگار عالم نے معصوم کاندھوں پہ رکھی ہے، اور ان معصومین میں سے جیسے انبیاء اور رسول کا سلسلہ تھا، انبیاء اور رسول کے سلسلے کے بعد جو سلسلہ ہے وہ امامت کا سلسلہ ہے، اور اس امامت کے سلسلے کی پہلی کڑی مولائے کائنات کی ذات والا صفات ہے۔ اگر آپ مولائے کائنات کی ظاہری حکومت کے زمانے پر غور کریں تو وہ 4 برس کا تقریباً زمانہ ہے، جو سن 36 ہجری یعنی 35 ہجری کے آخر سے آغاز ہوتا ہے، اور 40 ہجری کے ماہ رمضان المبارک تک یہ سلسلہ رہتا ہے۔ تقریباً 4 برس کی زندگی میں اگر آپ حکومتی زندگی میں اگر آپ غور کریں تو آپ نے جو قوانین وضع کیے ہیں حکومت میں رہ کے، وہ ایسے قوانین ہیں جو فقط اسلامی قوانین نہیں ہیں بلکہ انسانی قوانین ہیں۔ جو بھی آپ نے قانون بنائے، جس طریقے سے آپ نے امت کو لیڈ کیا، جس طریقے سے آپ نے حکومت کی، جس طرح سے آپ نے گورنمنٹ بنائی اور لوگوں کی رہنمائی کی، اور اس میں جو آئین و قوانین مقرر کیے، وہ سارے قوانین عالم انسانیت کو پنپانے کے لیے اور ان کو آگے بڑھانے کے لیے۔ مثال کے طور پر آج کا ایک قانون ہے جس کے اوپر بہرحال حکومتی لیول پر ابھی بھی رد و عکس کے معاملات بنے ہوئے ہیں، وہ ہے ایک پینشن کا۔ پینشن کیا ہے کہ ایک آدمی سرکاری ملازم تھا اور 60 سال کے بعد وہ ملازم ریٹائر ہو جاتا ہے، تو آیا اس کو حکومت کی جانب سے کچھ وظیفہ زندگی گزارنے کے لیے ملنا چاہیے یا نہیں؟ یہ جو پینشن کی ایجاد ہے، یہ ایجاد مولائے کائنات نے کی اپنے دور حکومت۔ بے شک سرکار۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ امام اپنی دور حکومت میں مسجد کے قریب سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ ایک شخص جو ہے وہ بھیک مانگ رہا تھا۔ تو امام نے پوچھا کہ پہلی بات تو یہ کہ میری حکومت میں بھیک مانگ رہا ہے، یہ بھوکا کیوں ہے اور یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے بتایا، آغاز ہی تھا حکومت کا، لوگوں نے بتایا کہ مولا یہ ایک مہندس تھا، ایک انجینئر تھا، اور پچھلی گزشتہ حکومتوں میں حکومت کی جانب سے گھر وغیرہ تعمیر کرتا تھا، یہ گھروں کا کام دیکھتا تھا، اور حکومت کی طرف سے وظیفہ پاتا تھا اور کام کرتا تھا۔ اب یہ بوڑھا ہو گیا ہے، اس لیے کام کے لائق نہیں رہا ہے، تو اب اس کو جو ہے وہ اپنا زندگی گزارنے کے لیے بھیک مانگنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو مولا کائنات نے فرمایا اس کا مطلب یہ کہ حکومت نے اسے استعمال کیا، جب تک اس کے ہاتھ پیروں میں جان تھی، جب تک اس کے بدن میں قوت تھی، طاقت تھی، اسے استعمال کیا، اور جب اس کی قوت جواب دے گئی تو اسے اٹھا کے باہر پھینک دیا۔ تو کہا کہ حضور تو وظیفہ تو کام کا ملتا ہے، جب وظیفہ کام کا ملتا ہے اور یہ کام کر نہیں رہا ہے تو وظیفہ کیسے دیا جائے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، جو 60 برس اس نے خدمت کی ہے، اب اس خدمت کا صلہ یہ ہے کہ اسے ضعیفی میں بیٹھ کر اس کو وظیفہ دیا جائے تاکہ اپنی بقیہ زندگی کو گزار سکے، اور یہ بقیہ زندگی کا جو وظیفہ ہوگا یہ یوں ہی نہیں ہوگا، اس کے اس عمل کی جزا ہے جو اس نے کیا، جو 60 برس کا 60 برس کی کا 60 برس تو اس کو دے چکے ہیں، کہا وہ جو دیا وہ اس وقت کے تقاضے تھے، اب جو ہے اس کے بعد بھی جائے گا۔ اسے عربی زبان میں کہتے ہیں حق تقاعد۔ تقاعد یعنی قاعدہ بیٹھنا، تقاعد جسے بٹھا دیا گیا، تو کمزوریوں نے جسے بٹھا دیا ہے اس کا حق جو ہے حکومت کی طرف سے معین کیا گیا۔ یہ مولا کائنات کی ایجاد ہے۔ اس وقت اکنومیکل دور میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، ممالک میں ہم ملک میں رہ رہے ہیں، دیگر ممالک کو دیکھتے ہیں تو وہاں قیمتیں معین کی جاتی ہیں، تو یہ قیمتوں کی تعیین بھی مولا کائنات نے اپنے زمانے میں کی۔ اپنی حکومت میں فرمایا الاسعار لا تحجب، قیمتیں جو ہیں وہ بیچنے والا طے نہیں کرے گا کہ اپنے مال کو کس دام میں بیچنا ہے، بلکہ حکومت طے کرے گی کہ اس مال کو کس دام میں بیچنا ہے۔ یہ صورتحال آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر میں خود اپنے مال کو بیچوں گا تو دگنی چوگنی 4 گنا قیمت لگاؤں گا، لیکن جب حکومت معین کر لے گی کہ اس مال کو اس قیمت میں بیچنا ہے تو وہ غریبوں کا بھی خیال رکھے گی، پسماندہ طبقے کا بھی خیال رکھے گی، اور بازار کی کیفیت کا بھی خیال رکھے گی۔ اس لیے مولا کائنات نے فرمایا الاسعار لا تحجب، جب قیمتوں کو بے پرواہ نہیں چھوڑا جائے گا، ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا جائے گا مولا کائنات نے۔ تو حق تقاعد جو مانوتا کے لیے تھا مولا نے کیا، قیمتیں کنٹرول پرائسز جس کو آج قانون کی شکل میں کنٹرول پرائسز کہتے ہیں، تو پرائسز کو بھی اور قیمتوں کو بھی کنٹرول مولا نے اپنے زمانے میں کیا۔ اس کے علاوہ ایک سب سے بڑا کام جو مولا کائنات کے دور حکومت میں ہوا وہ یہ ہوا کہ آپ نے عدالت اور حکومت کو الگ الگ کیا۔
پچھلی خلافتوں کے زمانے میں جو حکومت تھی وہی عدالت تھی، جو حاکم تھا وہی منصف تھا، جو منصف تھا وہی حاکم تھا۔ ایسی صورت میں اگر حاکم مجرم بن جائے تو مجرم اپنے حساب سے فیصلہ کر لے گا۔ بے شک جب مولا کائنات نے اس بات کو محسوس کیا کہ 25 برس میں آنے والی حکومتوں میں حکومت اور عدالت ایک ہی جگہ رہی، تو نتیجہ یہ ہوا کہ پہلی ہی حکومت نے رسول اکرم کی ایک لوتی بیٹی کا حق نہیں دیا، جبکہ رسول کی بیٹی کا تو حق دینا چاہیے تھا۔ تو جب حکومت رسول کی بیٹی کا حق کھا رہی ہے تو دوسروں کی بیٹیوں کو حق کب ادا کرے گی؟ تو چونکہ حکومت نے حق کھانا شروع کر دیا تھا، اس لیے حکومت کو کھڑا کرنے کے لیے ایک پالا ضروری تھا، ایک میدان ضروری تھا جہاں حکومت کو لا کے کھڑا کیا جائے۔ تو وہ پالا کون سا ہو سکتا تھا؟ تو وہ پالا تھا قضاوت کا، وہ میدان تھا قضاوت کا۔ تو مولا کائنات نے اپنے دور حکومت میں جوری کا سسٹم الگ کیا اور گورنمنٹ کا سسٹم الگ کیا، حکومت الگ اور عدالت الگ۔ اب اس کا مطلب یہ کہ حکومت دو طرح کی ہوگی، یا کنگڈم سسٹم ہوگی، بادشاہی نظام ہوگا، یا جو ہے ریپبلکن ہوگی، جمہوری نظام ہوگا۔ دونوں نظام میں تخت میں بیٹھنے والے کی مدت جو ہے معین ہوگی، اور جب وہ عدالت میں پیش ہوگا تو اپنے کرموں کا حساب دے گا، اپنے جرموں کا حساب دے گا، اپنے کیے کا حساب دینا پڑے گا۔ اس لیے اگر کہیں 5 سال کی حکومت ہے تو 5 سال میں حاکم جتنے چاہے گھوٹالے کر لے، مگر جس دن وہ کرسی سے اترے گا عدالت میں گھسیٹا جائے گا، پنجرے میں کھڑا کر دیا جائے گا، اور اس کارناموں کا حساب ہوگا، اس کے اعمال کا مواخذہ ہوگا، اس کی کرتوتوں کا جائزہ لیا جائے گا۔ لہذا اگر اس نے اپنے دور حکومت میں ظالمانہ روش اختیار کیے تو عدالت اسے سزا دے گی۔ تو اس طرح عدالت کو حکومت سے الگ کر کے ہر دور کے حاکم کو متوجہ کیا ہے کہ تمہاری حکومت چند روزہ ہے، اس کے بعد قضاوت اور عدالت کا سلسلہ ہے جو تمہیں اپنے آپ میں وہاں جواب دینا ہوگا۔ اس طرح مولا کائنات نے اپنے دور حکومت میں عدالت اور حکومت کو الگ کیا، اور خالی الگ یہ کیا ہی نہیں بلکہ عملی طور سے اس پر عمل کر کے بھی دکھایا۔ ایک یہودی نے آپ کے گھوڑے کی زین چرا لی، یہودی گھوڑے کی زین چرا کے لے گیا، بعد میں اس کو امام نے پکڑ لیا، غلاموں کے ذریعے سے پکڑ لیا، تو اس نے یہ کہا کہ یہ زین میری ہے۔ امام نے کہا میرے گھوڑے کی زین ہے، اس نے کہا میرے گھوڑے کی زین ہے۔ تو اس نے کہا کہ چلیے عدالت میں فیصلہ کرا لیا جائے۔ وہ دور حکومت مولا کائنات تھا، دونوں آدمی یہودی اور مولا کائنات دونوں عدالت میں پہنچے۔ جیسے ہی عدالت میں پہنچے جج جو ہے وہ کرسی سے کھڑا ہو گیا۔ جیسے ہی جج کرسی سے کھڑا ہوا مولا کائنات نے فوراً فرمایا کہ اس یہودی کے ہاتھ میں وہ زین دے دی، اور زین دے کے کہا کہ میں نے اپنا مقدمہ واپس لے لیا۔ تو یہودی نے کہا کہ سرکار ابھی تو عدالت شروع نہیں، آپ نے اپنا مقدمہ واپس کیسے لے لیا؟ امام نے فرمایا کہ عدالت کا مقدمہ شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گیا۔ جیسے ہی قاضی میرے احترام میں کھڑا ہوا تم سمجھ گئے تمہیں قاضی جانتا نہیں، قاضی میرے لیے کھڑا ہوا، تو قاضی جس کے احترام میں کھڑا ہوگا اس کے خلاف فیصلہ کیسے دے گا؟ اس لیے قاضی کو کھڑے ہونے کا ادھیکار نہیں ہے، قاضی اپنی کرسی پہ بیٹھا رہے گا، چاہے جتنا بڑا آدمی عدالت میں آ جائے، قاضی کو اس کے احترام کے لیے نہیں کھڑا ہونا ہے، چونکہ جو آیا ہے عدالت میں وہ ملزم بن کے آیا ہے یا مجرم بن کے آیا ہے، جو بھی اس کا فیصلہ عدالت کرے گی۔ اس وقت مولا نے اس قاضی کو جو ہے وہ برطرف کیا، معزول کیا، اس کو ہٹایا وہاں سے، اور دوسرے قاضی کو منتخب کیا، اور اس طرح سے امام نے دنیا کو بتایا کہ اگر ہم عدالت کا احترام نہیں کریں گے تو مجرموں کو جو ہے وہ مجرم جو ہے وہ اس کے جرم میں اضافہ ہوگا، اور اگر عدالت اسٹرانگ ہوگی تو حاکم وقت بھی اگر جرم کرے گا تو اسے خوف رہے گا کہ کہیں عدالت میں ہم پھنس نہ جائے۔ اس طرح مولا کائنات نے ایسے ایسے قوانین بنائے جسے آپ یقین کر سکتے ہیں کہ یہ قوانین مانوتا کے لیے، ہیومینٹی کے لیے، انسانیت کے لیے، اور آج بہت سے ممالک ایسے ہیں، بہت سی سلطنتیں ایسے ہیں کہ اگر ان میں عدالتیں الگ نہ ہوتی تو اس ملک میں کوئی گھوٹالہ پکڑا ہی نہ جاتا۔ ہمارے ملک عزیز میں نہ جانے کتنے گھوٹالے ہیں جو صرف اس لیے پکڑے جا رہے ہیں کہ عدالت اور حکومت الگ ہے، ورنہ عدالت اور حکومت اگر ایک پیمانے پہ جمع ہو جائے گی تو کوئی گھوٹالہ پکڑا نہیں جائے گا۔ لہٰذا مانوتا پر، ہیومینٹی پر، انسانیت پر یہ امام الانسانیہ حضرت علی ابن ابی طالب کا احسان عظیم ہے، اور اس کا خراج عقیدت ہم سب کو پیش کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔